بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کے اندر ہم سیاست سے متعلق سوالات کی سٹڈیز کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں تم نے بہت ڈیٹیل سے آپ کی خلافت، ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت، اس کے بارے میں کیا کیا دلائل ہیں اسکالرس کے، وہ ہم نے بات کی تھی۔ تو آج ہم غیر مسلم اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ انڈیویجولی معاملہ نہیں بلکہ یہاں تو سیاست سے متعلق ہے نا معاملہ۔ تو اب یہ جیسے مسلمانوں کو اگر حکومت مل جائے تو پھر نان مسلمز کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کے ذہن میں برین سٹارمنگ کے لیے چھوٹے سے دو ہی سوال ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ غیر مسلموں سے دوستی رکھیں، اچھا ایٹیٹیوڈ رکھیں، اور اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے؟ یہ دو ہی سوال ہے۔ اچھا، جو پہلا کوشچن تو انڈیویجول معاملات میں بھی ہے، لیکن سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ حکومت سے متعلق یہ سوال ہے۔ ایک بار پھر میں عرض کر دوں کہ اپنے بینیفٹ کو، اپنے تعصب کو، گروپ کو، فرقے کو چھوڑ کے آپ صرف قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں۔ اس میں کوئی احکامات ہیں تو پھر وہ دین کے احکامات ہیں۔ کچھ حدیث کی سٹڈی کریں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں تو وہ کیا ہے، اور یہ بھی چیک کرنے وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اور اسی بیسس پہ اگر تو جواب مل جائے یہی جواب ہے۔ ادروائز پھر آپ پھر اسکالرس کی طرف آئیں تو اسکالرس نے جو سوچا، جو غور کیا، جو دلیل، جو ریزنز بیان کیے، دونوں کی پڑھیں، اور پڑھتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ کس کی دلیل مضبوط ہے، تو اس لحاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی کریں۔ اب آئیے سٹارٹ ہم کرتے ہیں مسلم اور غیر مسلم اقوام کی آپس میں دوستی۔ پریکٹیکلی تو ہو رہی ہے۔ تو تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم حضرات اور اقوام جو اسلام کے ساتھ واضح اور کھلی دشمنی کا رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی جائز نہیں۔ غیر مسلم حضرات اور اقوام میں اسلام کے ساتھ دشمنی نہ ہو تو وہاں پہ اختلاف ہے، یعنی جہاں تک تو جو جنہوں نے دشمنی کی ہوئی ہے نا دین سے، وہاں پہ تو بات ہی ختم نا، بات تو سب اس میں تو متفق ہیں کہ ٹھیک ہے جی، وہاں پہ تو کوئی دوستی نہیں۔ لیکن جن غیر مسلم حضرات جو دشمنی نہیں رکھتے ہمارے دین سے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے ان کا، تو پھر اختلاف ہے۔ اب بعض روایتی فقہا وہ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن ان کے ساتھ دوستی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار وہ کرتے ہیں، اس لیے دوستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن روایتی فقہا میں بھی بہت سے ہیں، اور اکثر اعتدال پسند فقہا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، غیر مسلم افراد اور اقوام اسلام کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ غیر جانبدار ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، تو ان کے ساتھ دوستی جائز ہے، اور دوستی رکھیں تاکہ آپ ان تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ تو دونوں کے پوائنٹس آف ویو ہی ہیں۔ اب دلائل کی طرف ہم آتے ہیں، وہیں سے یہ چیز کلیئر ہوگی۔ تو جو دوستی کے حرمت کے جو قائلین ہیں وہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک آل عمران کی ہے اور ایک سورۃ النساء کی آیت ہے، تو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست مت بنائے، جس نے ایسا کیا اس کی دوستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں۔ پھر سورۃ النساء میں ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ جو لوگ اللہ ایمان کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ جبکہ سب کی سب عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہو ہی نہیں سکتی، تو بات ختم۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب جو بہت سے روایتی فقہ بھی اور اکثر اعتدال پسند فقہ کہتے ہیں جی ان دونوں آیات کے آپ تعلق اس کو پورے کانٹیکسٹ کا ساتھ آپ مطالعہ کریں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گی کہ یہ آیات کا تعلق ان دشمنوں سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی قبائل دشمنی کر رہے تھے، تو یہ آیات ان سے متعلق ہوئی ہے۔ یہ عام غیر مسلم جن کا کوئی دشمنی نہیں ہے ہم سے، تو ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ تو دشمنی کا ہے۔ تو چنانچہ اصل بات چیز ان کی دلیل یہ آتی ہے کہ یہ اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ ان کو دیکھیں۔ تو آئیے ہم کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے آل عمران کی یہ آیت تھی 29 جس کی ابھی بات ہوئی، تو لیکن اب شروع سے آخر تک کی پوری کو دیکھ لیں، 23 سے لے کے آنورڈ یہ پورا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں، تو آپ کے سامنے میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اوریجنل کانٹیکٹ تو عربی میں، ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کا اگر اختلاف ہو آپ کسی اور اسکالر کا پڑھ لیجئے گا۔ تو فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے۔ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروپ ان سے الگ ہو جاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش جہنم میں تو ہمیں ٹچ تک نہ کرے گی وہ، اور اگر جہنم کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند دن کی۔ ان کی خود ساختہ عقائد نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال دیا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے کہ جس کا آنا کنفرم ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اب کہہ دیجئے کہ اے اللہ کائنات کے مالک، آپ جسے چاہے حکومت دیجئے اور جس سے چاہے چھین لیجئے، جسے چاہے تو آپ عزت بخش دیجئے اور جسے چاہے ذلیل کر دیجئے، بھلائی آپ کے کنٹرول میں۔ بے شک آپ ہر چیز پر طاقتور ہے۔ رات کو دن میں پھیلاتا ہوا لے آتا ہے اللہ، اور دن کو رات میں۔ جاندار میں سے بے جان کو پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے جان میں سے جاندار کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ چنانچہ اے اہل ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کافروں کو اپنا ساتھی اور اپنا دوست ہرگز نہ بنائیے۔ جو ایسا کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں یہ معاف ہے کہ آپ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے وارننگ کر رہا ہے اور آپ کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ آپ کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ آپ چھپا لیں یا ظاہر کر لیں، اللہ تعالیٰ بہرحال اسے جانتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کی حکومت ہر چیز پر کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اب یہ اسکالر کہتے ہیں کہ جی آپ پورے سیاق و سباق سے اس کو آپ پڑھیں تو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب اسپیشلی جیوز جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو ان کی پرانی دوستیاں وہ انصار صحابہ کرام سے تھی اور وہ پرانی دوستی چلی آ رہی تھی۔ تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب آئی تو وہ پھر بڑا جناب ایک صرف انکار ہی نہیں کرنے لگے بلکہ دشمنی بھی کرنے لگے۔ اچھا اس کو ہسٹوریکلی پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو وہ 3 قبائل تھے۔ ایک قبیلے نے تو یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کے لیے بلایا اور جب آپ تشریف لائے تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں۔ اٹھے تھے لیکن اگلوں نے جو پلان کیا تھا وہ کیا ہوا تھا کہ اوپر سے پتھر بڑا سا جو ہے وہ مارنا تھا، وہ مار لیا، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے تھے وہاں سے۔
تو یہ ایک واقعہ کہ ایک آپ پہ حملہ تو بہرحال ہوا. اچھا دوسرے قبائل نے یہ کیا کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی خواتین پہ بھی باقاعدہ پروپیگنڈا اور وہ کرنا شروع کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں قبائل کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا. ایک تیسرا تھا جس نے کچھ نہیں کیا ابھی، لیکن تیسرے نے تب کیا کہ جس وقت 30,000 افراد کا لشکر وہ مدینہ منورہ کا حملہ کرنے آیا تو ان جیوز کا جو یہ قبیلہ تھا تو انہوں نے آپ ان سے ایک کر لیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے تم اوپر سے حملہ کرو، ہم اندر سے کریں گے، شہر میں ہر طرف حملہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ مدد آئی اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بہت بڑا لشکر تھا، صحابہ کرام کی تعداد 3,000 تھی اور یہ 30,000 کے قریب یہ لشکر تھا. تو اس وقت پھر یہی ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سردی لگا دی کہ وہ لوگ چھوڑ کے وہاں سے بھاگے پھر ٹھنڈی ہواؤں سے، اور پکڑے گئے صرف وہی جیوز جو ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا بھی ان سے دوستی نہ کرے کیونکہ یہ دشمن ہے آپ کے اور یہ معاملہ. تو اب وہ سارے پکڑے گئے تو اب انہوں نے ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب آپ ذرا پلیز ہمارے اس مقدمے کو آپ جج کے طور پر سعد بن معاذ کو آپ جج بنا دیں. اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ اوس قبیلے کے سردار تھے وہ، اور ان کی بچپن سے ہی سمجھنے کی دوستی تھی اسی قبیلے سے، بنو قریظہ جو جیوز کا تھا ان سے دوستی تھی ان کی. نا کہا یا آپ پلیز ان کو جج بنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اجازت ملی، آپ کہا ٹھیک ہے جی کریں آپ یہی فیصلہ کریں گے. لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی تورات پڑھ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے تم مجھے اب کہہ رہے ہو نا کہ میں یہ فیصلہ کروں تو لاؤ تورات لے کے اس میں سے وہی احکامات نکال کے اس پہ امپلیمنٹ کرا دیے کہ جناب اس میں یہی حکم ہے کہ جب معاہدہ کیا ہوا ہو اور وہاں پہ اس کے خلاف پہ معاملہ کیا جائے تو ان کے جتنے جنگجو ہیں ان سب کو قتل عام کر دیا جائے. تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر اس کو ایکچولی یہی ہوا کہ ان کے جتنے ملٹری تھی ان کی اس قبیلے کی سارے مارے گئے اور جو بچ گئے تو ان کو قیدی بنایا گیا. اور قیدی بنانے کے دوران پھر ہوا یہی کہ اس کی خواتین کی بھی جو میجورٹی ہے وہ ایمان لائیں اور پھر جو ان کے بچے تھے ان کو بھی کچھ نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی ایمان لے آئے. تو یہ ان کا رزلٹ ہوا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اصل ان دشمنوں کے بارے میں ہی آیت ہے. اچھا دوسری آیت دیکھ لیں جو سورۃ النساء میں، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. جس نے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی انہیں راہ راست دکھائے گا. جو لوگ اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کافروں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں انہیں یہ ویلکم سنا دیجئے کہ ان کے لیے بھی دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب میں آپ کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھیے گا جب تک یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی ان کی طرف ہو جائیں گے. یعنی کفر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ لینا اور جان بوجھ کے انکار کرنا، یہ ہے کفر. کفر کا مطلب عربی میں سمپلی ہوتا ہے انکار کر دینا جن پہ میسج آئے اور جان بوجھ کے اپنا سمجھ کے بھی انکار کرے آدمی. ایک تو ہے نا غلط فہمی تو الگ چیز ہے، ایک یہ چیز ہے کہ جان بوجھ کے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا گیا بھی ان کے آپ بالکل
ساتھی نہ بنائے. ایکچولی یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑا قبیلہ منافقین کا تھا کہ جو انہی کی ساتھ دوستی کر رہا تھا، اور دوستی اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب چلو تاکہ اگر تو مسلمانوں کا طاقت آ گئی ہم ان میں ہو جائیں گے، اگر کفار کی آ گئی تو ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے. مقصد یہی تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو پوری وارننگ کر دی کہ بھی رزلٹ تمہارا بھی یہی ہونا. اور پھر ہوا یہی. اب جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مخلص تھے تو وہ ان کو تو بات سمجھ میں آ گئی تھی، ان کی بچپن سے دوستیاں تھیں انصار کی، انہوں نے سب چھوڑ دی تھی. یعنی وہی ابھی میں نے مثال دی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بچپن سے دوستی تھی، لیکن انہوں نے عین تورات کے احکامات کو امپلیمنٹ بھی کیا انہیں جوز پہ. تو یہ اسی کی تو یہ دیکھیے کہ اس سے مراد اسکالرس پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انہی دشمنوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ ان سے دوستی آپ نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ کے اور جان بوجھ کے انکار کر رہے تھے اور دشمنی کر رہے تھے، ان سے آپ دوستی نہ کریں ورنہ وہ پھر آپ کو یوز کریں گے، اس لیے آپ نہ کریں. تو اسی میں پھر وہ اسکالر کہتے ہیں کہ دیکھیے جی باقی جتنی اور غیر مسلم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی غیر مسلم ہیں، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کو امپلیمنٹ اسی طرح ہی کریں کہ بھی اگر آپ کے دشمن ہیں پھر تو تعلق نہ رکھیں، لیکن اگر دشمنی نہیں ہے تو پھر آپ اچھی طرح ان سے رہیے، ان کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے. ان کو سمجھ آ گئی، ہدایت آ گئی تو اللہ تعالیٰ دے گا ان کو ہدایت. ایمان لائے نہیں لائے تو وہ جانے اور اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے. تو یہ وہ کہتے ہیں. پھر اس کے لیے وہ مزید دلیل یہ سورۃ الممتحنہ سے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. جن لوگوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی آپ کو اپنے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ احسان اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بس آپ کو انہی لوگوں کے بارے میں دوستی سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جنگ کی، آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر باہر کیا اور آپ کو نکالنے کرنے والے دوسرے دشمنوں کی مدد کی ہے. جو ان سے دوستی رکھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں. تو اس میں پھر وہی اسکالر کہتے ہیں دیکھیں اس آیت سے یہ واضح ہے کہ جو دشمن تھے انہی سے دوستی سے روکا گیا، جنہوں نے کوئی دشمنی نہیں ہوئی تو ان میں کوئی معاملہ نہیں. پھر دوسری دلیل سورۃ المائدہ سے بھی وہ کرتے ہیں کہ ولا یجری منکم شنآن قوم ان تصدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. آپ کو کسی قوم کی دشمنی یعنی مسلم جو مسجد الحرام میں آنے سے روکنا اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ آپ ان پر ظلم کریں. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کریں، جبکہ برائی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے وارننگ سمجھ لیجئے، وہ سخت سزا دینے والا. یعنی یہ اصل میں مکہ مکرمہ کے وہ منکرین تھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو حرم شریف میں انٹری کو روک دیا ہوا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے اور بہت مضبوط لشکر ہی تھا، لیکن وہ عمرے کے لیے آئے تھے.
تو ان کو مکہ والوں نے روک دیا تھا، نہیں جی آپ نہیں آ سکتے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایسا کیا، انہوں نے خود کیا کہ ہاں جی ہم معاہدہ ہم آپ سے کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے جی آپ اگر یہ کر لیں تو اگلے سال آپ بے شک عمرہ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا اسے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں اس کو ایک باقاعدہ واضح فتح کو قرار دیا، اس معاہدے کو، کیونکہ اس معاہدے میں معاملہ یہ تھا کہ سارے عرب کے قبائل میں یہ کنفیوژن تھی کہ ہم جی ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ تو اب جب یہ معاہدہ ہوا کہ جو قبیلہ جس کو چاہے اس کے ساتھ وہ شامل ہو جائے، چاہے وہ اہل مکہ کے ساتھ چلے جائیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جائیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی پھیلی کہ بہت سارے قبائل وہ ایمان لے آئے اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا تھا۔ اور پھر اسی دوران مکہ والوں نے اسی معاہدے کی پابندی کر دی کہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا ایک قبیلے پہ، اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن کیا اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا بغیر کسی جنگ کے، اگلے خود ہی سرنڈر کر گئے کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو یہ اصل اسی دشمنی کے بارے میں اسکالر وہی کہتے ہیں کہ یہ انہی سے معاملہ ہے، باقی جتنے غیر مسلم جن سے کوئی دشمنی نہیں ہے تو پھر کوئی معاملہ نہیں۔ اب آئیے دوسرے سوال پہ کہ اسلامی ریاست بن گئی، مسلمانوں کی حکومت بن گئی، تو غیر مسلموں سے ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مسلم ممالک میں غیر مسلموں کو مکمل آزادی، عدل، جان، مال، آبرو کی عزت سب ملے گی۔